أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته طاهر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ. صلوات. ارشاد ہوا کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے پیغمبروں سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ اے پیغمبروں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں گا. ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. مصدق لما معکم، جو ان ساری چیزوں کی تصدیق کرے گا جنہیں تم نے پہنچایا. تو لتؤمنن بہ، تو تمہارا فریضہ شرعی یہ ہے کہ وہ رسول جب تمہارے پاس آ جائے تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور اس کی نصرت کرو. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اس عہد کے لینے کے بعد پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا کہ اے پیغمبرو کیا تم اس بات کو پورا کرنے کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے پیغمبروں نے ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ اے پیغمبرو تم سب اس معاہدے کے گواہ رہنا. وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. یہ وہ آیت تھی جس کے ذیل میں 2 دن تک میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ رجعت کی وضاحت کی. اور ان 2 دنوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت صراحت کے ساتھ یہ بتلاتی ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء سے عہد دیا، اور یہ عہد اس بات کا تھا کہ جب رسول آ جائے تو سارے پیغمبر اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت کریں. جب رسول اس دنیا میں آ جائے تو سارے پیغمبر اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت کریں. آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے
کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے پیغمبروں سے یہ میثاق لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ رسول تمہارے پاس آئے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جب رسول آ جائے تو تم اس پہ ایمان لاؤ، بلکہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو سارے مفسرین اس مسئلے میں حیران ہیں کہ وہ دن کون سا دن ہوگا جب سارے پیغمبر ہوں گے اور رسول ان پر مبعوث کیا جائے گا، تو سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، مفسرین کے لیے کوئی راہ فراق اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ ایک دور وہ آنے والا ہے جس میں سارے پیغمبر آئیں گے، سارے ائمہ آئیں گے، سارے مرسلین کو جمع کیا جائے گا، سارے اولو العزم انبیاء کو جمع کیا جائے گا، پیغمبر تشریف لائیں گے اور سارے انبیاء کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی نصرت کرنی ہوگی۔ یہی وہ بات تھی کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا، آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کوفے میں ہمارے آخری امام نے ظہور کیا ہے اور سارے پیغمبر اپنی تلواروں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے کی پتلی پتلی گلیوں میں پیغمبر اپنی آباؤں کو ہلاتے ہوئے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہوگا، یہ وہ دور ہوگا جس میں سارے پیغمبر آئیں گے، ہمارے رسول کو بلایا جائے گا اور انہیں ان پیغمبروں پر مبعوث کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دور ہے جو دور ظہور کہلاتا ہے، جو دور ظہور مہدی کے نام سے عقیدہ مذہب جعفری میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک چیز دور ظہور مہدی ہے اور دوسری چیز دور رجعت ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ امام کا ظہور یہ دور ظہور کہلاتا ہے اور امام کے ظہور کے بعد جب ائمہ اس دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ دور رجعت کہلاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ عالم اسلام کے اکثر و بیشتر محدثین، خواہ وہ ہمارے فرقے کے ہوں یا دوسرے فرقے کے، انہوں نے ظہور مہدی کے سلسلے میں متعدد روایات نقل کی، بلکہ بعض علماء نے اس موضوع پر مکمل کتابیں لکھی۔ ایک شافعی بزرگ محمد ابن طلحہ گنجی شافعی، جن کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان بزرگ نے امام زمانہ کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی، البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ امام زمانہ کے سلسلے میں جتنی بھی روایات عالم اسلام میں دستیاب ہوئی ہیں ان سب کو آپ نے جمع کیا۔ تو ہر دور میں فرقہ جعفری کے علاوہ دوسرے فرقوں میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے جنہوں نے آخری زمانے کی علامتیں جمع کی۔ مہدی کے دور میں کیا ہوگا اسے تحریر کیا، مہدی کے بعد کیا ہوگا اس پر گفتگو کی، لیکن سب سے زیادہ مواد اور سب سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر ہمارے فرقے میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک جلیل القدر عالم نے اس بات کا اعتراف کیا، وہ بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس مہدی کی روایات موجود ہیں، لیکن فرقہ امامیہ میں یہ روایات بکثرت ہیں۔ اور اس کی وجہ لکھی ہے انہوں نے کہ چونکہ مہدی آل محمد سے خروج کرنے والا ہے، اس لیے آل محمد کو خصوصی توجہ دینی پڑی اس بات کی طرف کہ مہدی کا تعارف کرائیں اور یہ بتلائیں کہ اس کے زمانے میں کیا ہوگا، اس سے قبل کیا ہوگا۔ اور یہی وہ بات تھی کہ کوئی امام تاریخ مذہب جعفری میں ہمارا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس سے سوال نہ کیا گیا ہو کہ علامات ظہور مہدی کیا ہیں، مہدی کے ظہور سے قبل وہ کیا صورتحال ہوگی، جن صورتوں کے ذریعے ہم معلوم کر لیں کہ امام کا ظہور قریب آ گیا۔ تو ہر امام نے اپنے اپنے دور میں علامتیں بیان کی اور اس موضوع پر علماء مذہب جعفری نے متعدد کتابیں لکھی۔ چونکہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع علامات ظہور مہدی ہے اور میں اس سے قبل اس موضوع پر اسی محلے میں متعدد تقاریر کر چکا ہوں، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ وہ روایات ہوں گی جنہیں آپ سن چکے ہیں اور کچھ وہ روایات ہوں گی جو آپ تک ابھی نہیں پہنچی۔ تو میں
آج آپ کے سامنے جو روایات پیش کروں گا وہ علامہ مجلسی کی مشہور تصنیف بحار الانوار سے ہیں. علامہ مجلسی کا سن وفات سن 1111 ہجری ہے، اور آپ نے جن کتابوں سے ان روایات کو جمع کیا ہے وہ سب وہ کتابیں ہیں جو آپ کی ولادت سے 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی. یعنی مجلسی نے جن کتابوں سے روایات کو لیا ہے وہ آج سے تقریباً 700 سال پرانی ہے، تاکہ کوئی شخص، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو لوگوں نے روایتیں گڑھ لی. آج سے 700 سال پہلے کی جو کتابیں اس وقت قلمی، خطی، پرانی لائبریریوں میں اور پرانے کتابخانوں میں موجود ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایتیں ان کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ حضرات درود پڑھیں. پہلی روایت، ان النبی قال کیف بکم اذا فسد نفاؤکم. رسالت مآب نے اپنی امت کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں تم پر وہ دور کیسا دور ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی. وَفَسَقَ شُبَّانُكُمْ، تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہوں گے. وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تم امر بالمعروف نہیں کرو گے. وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم نہیں عن المنکر نہیں کرو گے. فَقِيلَ لَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رسول اللہ. تو جب رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم وشر من ذلک، ہاں بلکہ اس سے زیادہ برا ہوگا. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر، وہ دن کیسا دن ہوگا جب تم امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر کرو گے. ونہیتم عن المعروف، اور برائیوں سے روکنے کے بجائے اچھائیوں سے روکو گے. قیل یا رسول اللہ ویکون ذلک، صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ نعم وشر من ذلک، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ برا دور آنے والا ہے. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، وہ دن کیسا عجیب دن ہوگا جب تمہارے معاشرے میں نیکیاں برائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. دوسری روایت، انہو عن ابی جعفر فی قولہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی پانچویں امام نے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر، تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کرے، تم کو ایک دوسرے سے لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کے اختلاف میں مبتلا کر دے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخر زمانے کی علامتیں ہیں. سر کے اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا دجال والصیحہ، وہ دجال کا خروج ہوگا اور ایک دھماکہ ہوگا بہت بڑا جو انسانوں کے سر پہ پھٹ جائے گا. اور پیروں کے نیچے سے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الخط، انسانوں کے پیروں کے نیچے زمینیں دھس جائیں گی اور انسان فنا ہو جائیں گے. اور یلبسکم شیعا، آپس میں اختلاف ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف فی الدین، ایک دین کے ماننے والے آپس میں اختلاف کریں گے، ایک مذہب کے ماننے والے آپس میں اختلاف کریں گے اور اس طریقے سے کہ تانا بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے. بہوا ان یقتل بعضکم بعضا، اور پھر ایک دور وہ آئے گا کہ ایک دین کے ماننے والے ایک دوسرے کو قتل کریں گے. وکل ھذا فی اہل القبلہ، اور یہ ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر ہوں. تیسری روایت، وکان ابو جعفر علیہ السلام یقول اربعۃ احداث تکون قبل قیام القائم تدل علی خروجہ منہا احداث قد مضى منہا ثلاثۃ وبقی واحد. جب پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ کوئی علامت ارشاد فرمائے جو ظہور مہدی کی ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 رجب ظہور مہدی کے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن میں سے 3 رجب گزر چکے ہیں اور 1 رجب باقی ہے. رجب خلع فیہ صاحب خراسان، پہلا رجب وہ ہے جس میں خراسان کے گورنر کو معزول کیا جائے گا. ورجب وصب فیہ علی ابن زبیدہ،
اور دوسرا رجب وہ ہے جس میں ابن زبیدہ کو ہٹا دیا جائے گا، والرجب یخرج فیہ محمد ابن ابراہیم بالکوفہ، اور تیسرے رجب میں کوفے کے اندر محمد ابن ابراہیم کا خروج ہوگا، اور چوتھا رجب وہ ہوگا جس سے ظہور مہدی کی ابتدا ہوگی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے 5ویں امام سے ایک آیت کے سلسلے میں سوال کیا، سالہ سائل بعذاب الواقع، قرآن مجید کی ایک آیت، پوچھنے والے نے پوچھا آنے والے عذاب کے متعلق۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کے سلسلے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں نار تخرج من المغرب، مغرب کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی، وملک یسوقها من خلفها، اور ایک بادشاہ اس آگ کے پیچھے پیچھے اس آگ کو ہکاتا ہوا آئے گا، حتی یاتیا من جہت دار سعد ابن بنی حمام، یہاں تک کہ وہ بادشاہ اس آگ کو ہکاتا ہوا سعد ابن بنی حمام کے گھر سے گزرے گا، فلا تدع دارا لبنی امیہ الا حرقتها واہلھا، تو وہ بادشاہ دشمنان اہل بیت کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ جلا دے گا، ولا تدع دارا فیہا وطر لآل محمد الا احرقتها، اور کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں آل محمد کا دشمن ہو مگر یہ کہ وہ بادشاہ جلا دے گا۔ تو راوی نے سوال کیا کہ وہ بادشاہ کون ہوگا، تو امام نے ارشاد فرمایا ذالک المہدی، وہ بادشاہ امام مہدی ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن الساعہ، چھٹے امام نے ارشاد کیا کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ مہدی کا خروج کب ہوگا، فقال عند ایمان بالنجوم وتکذیب بالقدر، جب لوگ اپنی حالتوں سے مایوس ہو کر نجوم پہ ایمان لائیں اور قضاء و قدر الہی سے انکار کرنے لگے تو اس وقت سمجھو کہ ظہور مہدی قریب آ گیا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول سے سوال ہوا کہ ظہور مہدی کب ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا سیاتی علی امتی زمان تخبث فیہ سرائرہم، میری امت پر ایک دور وہ آنے والا ہے جب ان کا باطن خبیث ہو جائے گا، وتحسن فیہ علانیتہم طمعا فی الدنیا، اور ان کا ظاہر بہت خوبصورت ہوگا اور ان میں دنیا کی حرص بڑھ جائے گی، لا یریدون بہ ما عند اللہ عز وجل یکون امرہ رعان لا یخالطہ خوف، وہ اللہ کے خوشنودی کو دوست نہیں رکھیں گے بلکہ اگر عبادتیں کریں گے تو ریاکاری کے لیے، اور انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعمہم اللہ منہ بعقاب، تو جب ایسا دور آ جائے تو ان پر بار بار اللہ کے عذاب آئیں گے، ان پر بار بار ابتریاں آئیں گی، فیدعونہ، تو وہ یہ دعا مانگیں گے کہ پروردگار ہمیں اس سے نجات دے، فلا یستجاب لہم، تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی سلسلے سند سے ایک اور روایت کہ سیاسی زمان علی امتی لا یبقى من القرآن الا رسمہ، میری امت پر ایک دور وہ آنے والا ہے کہ قرآن سے سوائے اس کی کتابت کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، یعنی لوگ قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ولا من الاسلام الا اسمہ، اور اسلام کا سوائے نام کے اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یسمون بہ وہم ابعد الناس منہ، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فقہاء ذالک الزمان شر فقہاء تحت ظل السماء، اور اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین علماء ہوں گے۔ منہم خرجت الفتنہ والیہم تعود، یہ علماء فتنے کو پیدا کریں گے اور یہ فتنے انہی کی طرف واپس جائیں گے۔ عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، محمد بن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا القائم منصور بالرعب مؤید بالنصر، ہمارے سلسلے امامت کا جو قائم ہے وہ روب کے ساتھ بھیجا جائے گا،
اور فتح کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی. تطوی لہ الارض، زمین اس کے پیروں کے نیچے کھنچ جائے گی. وتظہر لہ الکنوز، اور اپنے خزانوں کو اس کے لیے ظاہر کر دے گی. ویبلغ سلطانہ المشرق والمغرب، اور اس کی حکومت مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی. ویظہر اللہ عز وجل بہ دینہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنے دین کو ساری دنیا میں نافذ کرے گا اگرچہ مشرک اس سے کراہت کرتے ہوں گے. فلا یبقى فی الارض خراب الا امر، تو جب وہ ظہور کر جائے گا تو دنیا میں کوئی ایسا ویرانہ نہیں ہوگا جسے وہ آباد نہ کر دے. وینزل روح اللہ عیسی ابن مریم ویصلی خلفہ، اور عیسیٰ ابن مریم اس کے ظہور کے بعد نازل ہوں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. فقلت لہ یا ابن رسول اللہ متی یخرج قائمکم، تو راوی کہتا ہے کہ جب امام نے یہ ارشاد کیا تو میں نے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کا قائم کب ظہور کرے گا، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ قال اذا تشبہ الرجال بالنساء، یاد رکھو جب مرد اپنے آپ کو عورتوں کی شبیہ بنا لیں. والنساء بالرجال، اور عورتیں اپنے آپ کو مردوں کی شبیہ بنا لیں. واقتفى الرجال بالرجال، مرد سے شادیاں کرنے لگیں. والنساء بالنساء، عورتیں عورتوں سے شادیاں کرنے لگیں. اگر آپ کے سامنے یورپ کی ہسٹری اس دور کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے امام نے جو کہا وہ اس دور میں 100% درست قرار پایا. ورکب ذوات الفروج الفروج، عورتیں اپنی سواریوں کو خود ہٹائیں گی. وقبلت شہادات الزور، جھوٹی گواہیاں قاضی قبول کر لے گا. وردت شہادات العدل، اور عادلوں کی گواہیاں رد کر دی جائیں گی. واستخف الناس الدماء، لوگ خون ریزی کو بہت ہلکا سمجھیں گے. واکل الربا، لوگ عام طور سے سود کھائیں گے. واتقى الاشرار مخافۃ السنتهم، اور لوگ شریر لوگوں سے اس لیے ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریر لوگ انہیں گالی دے دیں. وخرجت سفیانی من الشام، اس وقت سفیانی شام سے خروج کرے گا. والیمانی یمانی یمن سے خروج کرے گا. وخسف بالبیداء، مکے کے ایک علاقے کی زمین دھس جائے گی. وقتل غلام من آل محمد بین الرکن والمقام، اور آخری زمانے میں آل محمد کی نسل کا ایک نوجوان انسان رکن اور مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا. اسمہ محمد ابن حسن النفس الزکیہ، اس کا نام محمد ابن حسن ہوگا، وہ پاکیزہ نفس رکھنے والا ہوگا. وجاءت صیحۃ من السماء بان الحق فیہ، تو جب یہ لڑکا قتل کر دیا جائے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی اور حق اسی آواز کے ساتھ ہوگا. فعند ذالک خروج قائمنا، تو جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو ہمارا قائم ظہور کر جائے گا. کمال الدین کی روایت، ضحاک ابن مزاحم نے نزال ابن صبرہ سے روایت کی. قال خطبنا علی بن ابی طالب فحمد اللہ واثنى علیہ. نزال ابن صبرہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن علی آئے، ممبر پہ تشریف لے گئے اور ایک خطبہ دیا. پہلے آپ نے حمد و ثناء الہی کی، ثم قال سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی ثلاثا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہا کہ اے لوگو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. فقام الیہ صعصع ابن صوحان، تو علی کے ایک صحابی صعصع اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سوال کیا کہ یا امیر المومنین متی یخرج الدجال، امیر المومنین دجال کا خروج کب ہوگا؟ وقال له علی، تو علی نے ارشاد فرمایا اقعد، بیٹھ جاؤ. فقد سمع اللہ کلامک وعلم ما اردت، اللہ نے تیری بات کو سن لیا اور جو تیرے دل میں ہے اسے جانتا ہے. میں اس کی کچھ علامتیں بیان کرتا ہوں. یتبع بعضها بعضا، جو ایک کے بعد دوسری پے در پے وارد ہوں گی. کحزب النال بالنال، قدم بقدم ہوں گی، ان میں کوئی فرق نہ ہوگا. وان شئت انباتک بها، اور اے صعصع اگر تو چاہے تو میں ان علامتوں کو بیان کروں. قال نام یا امیر المومنین، صعصع نے عرض کی کہ ہاں اے امیر المومنین، ارشاد فرمائیں کہ وہ کیا علامتیں ہیں. فقال، ارشاد فرمایا کہ صعصع یاد رکھو فإن علامت ذلک، ظہور دجال کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اذا امات الناس الصلاۃ، لوگ نماز کو مات ڈالیں گے. واضاعوا الامانۃ، امانتوں کو ضائع کر دیں گے.
وَاسْتَحَلُّ الْكِذْبَ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھیں گے، وَأَكَلُوا الرِّبَا سود عام طور سے کھائیں گے، وَأَخَذُوا الرُّشَا عام طور سے رشوتیں لی جائیں گی، وَشَيَّدُ الْبُنْيَان مضبوط اور اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا لوگ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیں گے، وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ احمق لوگوں کو اپنا حکمران بنائیں گے، یہ جمہوریت کی طرف اشارہ ہے، وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ احمق لوگوں کو اپنا حکمران قرار دیں گے، وَشَاوَرُوا النِّسَاءَ اور عورتوں کی مشاورتی کمیٹیاں بنیں گی، وَقَطَعُوا الْأَرْحَامَ لوگ رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے، وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، وَاسْتَخَفُّوا بِالدِّمَاء اور پوریزیاں عام ہو جائیں گی، وَكَانَ الْحِلْمُ ضُعْفًا اگر کوئی شخص حلم اور بردباری سے کام لے گا تو لوگ اسے کمزور سمجھیں گے، وَالظُّلْمُ فَخْرًا اور ظلم کرنے والا فخر کرے گا اپنے ظلم کرنے پر، وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا اس دور کے گورنر اس دور کے والی فاسق و فاجر ہوں گے، وَالْوُزَرَاءُ ظُلَمَاء اس دور کے وزیر ظالم ہوں گے، وَالْعُرَفَاءُ خَوَنًا اس دور کے عالم خائن ہوں گے، وَالْقُرَّاءُ فَسَقًا اس دور کے منبر پر بیٹھنے والے فاسق و فاجر ہوں گے، وَالظَّهَرَتْ شہادات الزور اس زمانے میں جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ فسق و فجور عام ہوگا، وَقَالُوا الْبُهْتَانِ وَالْإِثْمِ وَالطُّغْيَانِ اور آدمی جب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تو بہتان گناہ اور سرکشی کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کریں گے، وَحُلِّيَتِ الْمَصَائِبُ اس دور میں قرآن کو زینت دیا جائے گا، وَزُخْرُفَتِ الْمَسَاجِدِ مسجدوں کو نقش و نگار سے خوبصورت بنایا جائے گا، وَطُوِّلَتِ الْمَنَارِ ان مسجدوں کے منارے بہت لمبے اور طولانی ہوں گے، وَأُكْرِمَ الْأَشْرَارِ اور مسجدوں میں کام کرنے والے شریر افراد کی عزت کی جائے گی، وَازْدُحِمَتِ الصُّفُوفُ صفیں مسجدوں میں صفیں بہت زیادہ ہوں گی، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ لیکن لوگوں کی خواہشیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہوں گی، وَنَقَضَتِ الْعُقُودُ اس دور کے لوگ معاہدے کریں گے لیکن معاہدے توڑ دیں گے، وَاقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ کا وعدہ قریب آ جائے گا، وَشَارَكَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ کسب معاش میں شریک ہوں گی اس لیے کہ دنیا کی تمام میں بڑھ چکی ہوگی، وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ اس زمانے میں کچھ فاسق و فاجر لوگوں کی آوازیں بہت بلند ہوں گی، وَاسْتُمِعَ مِنْهُمْ اور لوگ انہیں بہت شوق سے سنتے ہوں گے، یہ آج کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ ہے کہ فاسق و فاجر لوگوں کی آوازیں اس دور میں بہت بلند ہوں گی اور لوگ بڑے شوق سے سنتے ہوں گے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ اور اس دور کی قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ ان کا ذلیل ترین انسان ہوگا، وَاتَّقِيَ الْفَاجِرَ مَخَافَةَ الشَّرِّ لوگ اس دور کے بدمعاشوں سے خوف کریں گے، ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں وہ بدمعاش کوئی نقصان پہنچا دے، وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ اس دور میں جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، وَأْتُمِنَ الْخَائِنُ اس دور میں خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، وَاتَّخَذَتْ الْقِيَانُ الْمَعَازِفُ اور اس زمانے میں کچھ گانے والی عورتیں پیدا ہوں گی جن کے ہاتھ میں آلات موسیقی ہوں گے اور وہ گانا گائیں گی، وَلَّانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اور پھر وہ دور آ جائے گا کہ امت کے آخری اشخاص اپنے پیچھے لوگوں پر لعنتیں بھیجیں گے اور انہیں گالیاں دیں گے کہ وہ احمق تھے، وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ عورتیں مردوں کی شبیہ بن جائیں گی، مرد عورتوں کی شبیہ بن جائیں گے، وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّن غَيْرِ أَن يَسْتَشْهَدَ اور گواہی دینے والے اس بات کو مد نظر نہیں رکھیں گے کہ انہوں نے اس واقعے کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اپنے حرص و ہوس کی وجہ سے گواہی دے دیں گے، وَشَهِدَ الْآخَرُ قَضَاءً لِزَمَامٍ بِغَيْرِ حَقٍّ عَرَفَهُ اور دوسرے گواہی دینے والے وہ ہوں گے جو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے خلاف جا کر گواہی دے دیں گے، وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ علماء علم فقہ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، وَآثَرُوا عَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اور اس دور کے علماء دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، وَلَّبِسُوا جلود الزان علی قلوب الذئاب اور اس دور کے لوگ ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے اور ان کے چہرے بکریوں کے چہرے ہوں گے، وقلوبهم انتن من الجیف اس دور کے لوگوں کا دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا،
وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے زیادہ تلخ ہوگا. خیر المساکن یومئذ بیت المقدس. تو جب آخری زمانہ آ جائے تو اس وقت سب سے بہتر رہنے کی جگہ بیت المقدس ہوگی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ مِنْ سُكَّانِهِ. ایک دور بیت المقدس پر وہ آنے والا ہے کہ ہر شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ بیت المقدس کا ساکن ہوتا. امیر المومنین کے اس جملے سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یا تو بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے گا اور یا یہ شہر مسلمانوں میں واپس آ جائے گا. فقام الیہ اسبغ ابن نباتہ. امیر المومنین نے اتنا ہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے ایک صحابی اسبغ ابن نباتہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین من الدجال، دجال کون ہے؟ فقال الا ان الدجال سعید ابن سعید، دجال سعید ہے اور سعید کا بیٹا ہے. فالشقی من صدقہ، وہ شخص شقی ہے جو اس کی تصدیق کرے. والسعید من کذبہ، اور وہ شخص سعادت مند ہے جو دجال کی تصدیق کرے. یخرج من بلدۃ، دجال کا خروج ہوگا ایک گاؤں سے جو قال لها اصبہان، جس گاؤں کا نام اصبہان ہوگا. من قریۃ تعرف بالیہودیہ، ایک ایسے گاؤں سے جس کا نام یہودیہ ہوگا. عینہ الیمنی ممسوحۃ، اس کی داہنی آنکھ غائب ہوگی. والاخری فی جبہتہ، اور اس کی بائیں آنکھ اس کی پیشانی کے اوپر ہوگی اور بڑی ہوگی. فیہا علقۃ کأنہا ممزوجۃ بالدم، اور بائیں آنکھ ایک لوتھڑے کی صورت میں ہوگی جس کے اندر خون ہوگا. بین عینیہ مکتوب، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ کافر، وہ کافر ہے. یقرأہ کل کاتب و امی، اور یہ تحریر ایسی ہوگی جسے ہر پڑھا لکھا اور جاہل شخص پڑھ لے گا. درود پڑھیں ایک مرتبہ. یخوض البحار، دجال سمندروں کو پیر جائے گا. وتسیر معہ الشمس، اور سورج اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. بین یدیہ جبل من دخان، اور اس کے آگے آگے دھوئیں کا ایک پہاڑ ہوگا. وخلفہ جبل ابیض یری الناس انہ طعام، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید پہاڑ ہوگا جو لوگوں کو غلے کی صورت میں نظر آئے گا. یخرج فی قحط شدید، دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں قحط شدید ہوگا. تحتہ حمار اقور، اور اس کی سواری کا جو گدھا ہوگا وہ اتنا طویل ہوگا کہ خطوۃ حمارہ میل، اس کا ایک پاؤں 1 میل کی لمبائی کا ہوگا. تطوی لہ الارض، اور زمین اس کے پیروں سے کھینچتی جائے گی. ولا یمر بماء الا غار الی یوم القیامہ، اور وہ جس پانی کے پاس سے گزر جائے گا وہ پانی قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا. اللہ، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان بعد ذالک الطامۃ الکبریٰ، آگاہ ہو جاؤ کہ خروج دجال کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. قلنا وما ذالک یا امیر المومنین، تو ہم سب نے مل کے پوچھا کہ امیر المومنین وہ واقعہ کیا ہوگا؟ قال خروج دابۃ من الارض، اس وقت زمین سے دابہ کا خروج ہوگا. من عند الصفا، کوہ صفا کے قریب. معہا خاتم سلیمان، اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. وعصا موسیٰ، اور موسیٰ کا عصا ہوگا. تضع الخاتم علی وجہ کل مومن فیتبع فیہ ھذا مومن حقا، تو وہ اس انگوٹھی سے ہر مومن کی پیشانی پر ایک داغ لگا دے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ واقعا مومن ہے. وتضعہ علی وجہ کل کافر فیکتب فیہ ھذا کافر حقا، اور کافر کے چہرے پر جب وہ داغ لگائے گا تو اس پر لکھ جائے گا کہ یہ واقعا کافر ہے. حتی ان المومن لینادی الویل لک یا کافر، یہاں تک کہ مومن کافروں سے کہیں گے کہ تم پر وائے ہو اے کافروں، اور کافر مومنوں سے یہ کہیں گے کہ طوبی لک یا مومن، تمہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں اے مومنوں کہ تم نے ایمان قبول کیا. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اٹھ کے پوچھ لیا کہ یا امیر المومنین وہ دابۃ الارض کون ہوگا جس کے پاس خاتم سلیمان کی انگوٹھی اور موسیٰ کا عصا ہوگا؟ تو اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ انا هو علی ابن ابی طالب. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ لیسا بین قیام، ارشاد فرمایا کہ لیسا
بین قیام قائم آل محمد و بین قتل النفس الزکیہ الا 15 لیلۃ. آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی صحیح وقت بتلا دیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نفس زکیہ رکن و مقام کے درمیان خانہ کعبہ میں قتل کر دیا جائے تو اس سے ٹھیک 15 راتوں کے بعد مہدی کا ظہور ہو جائے گا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان امر سفیانی من الامر المحتوم، سفیانی کا خروج حتمی ہے، وہ خروج ہو کہ رجب، اور اس کا خروج رجب کے مہینے میں ہوگا. تیسری روایت میں ارشاد کیا الصیحۃ التی تکون فی شہر رمضان تکون لیلۃ الجمعہ ل23 مزین من شہر رمضان، وہ چیخ اور وہ دھماکہ جس سے خلق کثیر کا انتقال ہوگا، خلق کثیر مر جائے گی، وہ رمضان کے مہینے میں ہوگا، جمعے کی رات ہوگی اور رمضان کی 23ویں تاریخ ہوگی. امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ بار بار آپ کی روایتوں میں آتا ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا، آپ ارشاد فرمائیے کہ سفیانی کون ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج ابن عاقلۃ الاکباد من الواد الیابس، حمزہ کے جگر کو کھانے والی عورت کا لڑکا وادی یابس سے خروج کرے گا جو سفیانی ہوگا. وہو رجل ربعۃ، درمیانے قد کا ایک مرد ہوگا. وحش الوجہ، اس کے چہرے پر وحشت ہوگی. زخم الحامہ، اس کا سر بہت بڑا ہوگا. بے وجہ ہی اصل الجدری، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے. اذا رأیتہ حسبتہ اعور، اگر تم دور سے دیکھو گے تو اسے کانا سمجھو گے. اسمہ عثمان، اس کا نام عثمان ہوگا. وہ ابوہ انبسہ، اور اس کے باپ کا نام انبسہ ہوگا. وہ ہوا من بلد ابی سفیان، اور وہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. پھر سوال کیا گیا کہ جب وہ خروج کرے گا تو کن کن علاقوں پر اس کی حکومت ہوگی. تو ارشاد فرمایا کہ اذا ملکہ کنوز الشام الخمس، جب وہ حکومت کرے گا تو شام کے 5 علاقوں پر قبضہ کر لے گا. دمشق و حمص و فلسطین والاردن و قنسرین، یہ 5 علاقے سارے کے سارے سفیانی کے تحت تصرف میں ہوں گی. تو جب یہ 5 علاقے سفیانی کی حکومت میں چلے جائیں فتوقعوا عند ذلك الفرج، تو توقع رکھو کہ اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. قلت یملک 9 اشہر، راوی نے سوال کیا کہ کیا اس کی حکومت 9 ماہ ہوگی؟ قال لا، نہیں، اس کی حکومت 9 ماہ نہیں. ولکن یملک 8 اشہر لا یزید یوما، وہ ٹھیک 8 مہینے حکومت کرے گا، اس میں ایک دن کی بھی زیادتی نہ ہوگی. عمار یاسر کی روایت، آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے اس سلسلے میں کچھ روایات سنی ہیں. ان دولت اہل بیت نبیکم فی آخر الزمان، تمہارے نبی کی اہل بیت کی حکومت آخر زمانے میں ہوگی. واللہ امارات، اور اس کی بہت سی علامتیں ہیں. فاذا رأیتم فالزموا الارض وکفوا حتی تجیئوا اماراتها، تو جب تم ان علامتوں کو دیکھو تو اپنے اپنے گھروں میں جم کے بیٹھ جاؤ اور باہر نکلنا بند کر دو یہاں تک کہ ظہور کا وقت آ جائے. فاذا استثارت علیکم الروم والترک، جب تمہارے اوپر رومی طاقتیں اور ترک کی طاقتیں حملہ آور ہوں. وجہزت الجیوش، اور وہ فوجوں کا آمادہ کریں اور لے کر عرب میں داخل ہو جائیں. ومات خلیفتکم الذی یجمع الاموال، اور تمہارا وہ خلیفہ مر جائے جو مالوں کو جمع کرتا ہے. واستخلف بعدہ رجل صحیح، اور اس کے بعد ایک دوسرا صحیح انسان حکومت پر قابض ہو جائے. فیخلع بعد سنین من بیعتہ، تو اس صحیح انسان کو چند سال کے بعد ہٹا دیا جائے گا. یاتی ہلاک ملکہم من حیث بدا، اور ان کی حکومت تباہ ہو جائے گی. ویتخالف الترک والروم، تو اس کے بعد رومیوں میں اور ترک میں جھگڑا ہو جائے گا اور جنگ ہو جائے گی. وتکثر الحرب فی الارض، اور ساری دنیا میں جنگوں کا آغاز ہو جائے گا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دور کی یہ روایات ہیں اس دور میں لفظ ترک روس کے لیے استعمال ہوتا تھا اور روم پورے یورپ کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ارشاد فرمایا کہ فاذا استثارت علیکم الروم والترک،
اے عربو جب تمہارے اندر رومی آ جائیں اور ترک آ جائیں اور ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے. تو آج کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ عرب علاقے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو روس کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے. تو یہ پوری روایت اس دور میں, یعنی اس پوری روایت کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہی وہ دور ہے جس کے لیے ہمارے یاسر نے بیان فرمایا. تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ عَنْ سُورِ دمشق. تو جب رومیوں میں اور ترک میں جھگڑا ہو جائے تو اس وقت دمشق کے شہر سے ایک شخص ندا دے گا وَيْلٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ. افسوس ہے زمین والوں کے لیے کہ شر اور ہلاکتیں قریب آ گئیں. وَيَخْسِفُ بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِهَا حَتَّى يَخِرَّ حَائِطُهَا. اور مسجد دمشق کا مغربی حصہ ٹوٹ کے گر جائے گا. وَيَظْهَرُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ. اس وقت 3 انسان شام میں خروج کریں گے اور تینوں حکومت کے خواہاں ہوں گے. کلہم یطلب الملک. وہ تینوں حکومت چاہتے ہوں گے. رجل ابقا, ایک شخص کے جھنڈے کا رنگ چتکبرا ہوگا یعنی سرخ اور سفید. ورجل اسحب, اور ایک وہ ہوگا جس میں سرخی اور نیلاٹ ہوگی. ورجل من اہل بیت ابی سفیان, اور تیسرا انسان جو حکومت کا خواہاں ہوگا وہ سفیانی ہوگا. یخرج فی کلب, وہ بنی کلب سے خروج کرے گا. یحضر الناس بدمشق, اور لوگوں کو دمشق میں آنے کے بعد خطاب کرے گا. ویخرج اہل الغرب الی مصر, اور مغرب کے لوگوں کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دے گا. فاذا دخلوا فتلک امارت السفیانی. تو اگر اہل مغرب مصر میں داخل ہو جائیں تو سمجھ لو کہ سفیانی کی حکومت کا زمانہ آ گیا. ویخرج قبل ذلک من یدعو لآل محمد علیہ السلام, اور اس وقت ایک شخص خروج کرے گا جو آل محمد کی طرف دعوت دے گا. وتنزل الترک الہیرا, ترک کی طاقتیں عراق میں نازل ہو جائیں گی. وتنزل الروم فلسطین, اور یورپ کی طاقتیں فلسطین میں نازل ہو جائیں گی. ویسبق عبد اللہ حتی یلتقی جنودہما بقرطیس علی النہر, اور یہ دونوں طاقتیں ایک نہر کے کنارے آ جائیں گی. ویکون قتال عظیم, اور وہاں پر ایک ہولناک جنگ ہوگی. اور جب یہ ہولناک جنگ ہو جائے فتوقعوا فرج آل محمد, تو اس وقت تم توقع رکھو کہ آل محمد میں سے کسی انسان کا ظہور ہو جائے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ عشر قبل الساعة لا بد منها, 10 وہ علامتیں ہیں جو ظہور مہدی سے پہلے یقیناً ہو کے رہیں گی. منہا السفیانی, اس میں سے پہلی علامت سفیانی کا خروج ہے. والدجال, پھر دجال کا خروج. والدخان, پھر دنیا پر دھوئیں کا چھا جانا. والدابہ, پھر دابے کا خروج. وخروج القائم, مہدی کا ظہور. طلوع الشمس من مغربہا, مغرب سے سورج کا نکلنا. ونزول عیسیٰ, عیسیٰ کا نکلنا. اور اس سے قبل خسف بالمشرق, مشرق کی سرزمین پر ایک بڑے دھماکے کا ہونا جس کی وجہ سے لاکھوں انسان مر جائیں. وخسف بجزیرۃ العرب, اور عرب کی زمین میں ایک بہت بڑے علاقے کا دھس جانا جس سے لاکھوں انسان مر جائیں. والنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر, اور عدن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ لوگوں کو محشر کی طرف کھینچ کے لے جائے گی. امام حسن کی صاحبزادی سے پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان سے جس شخص کا ظہور ہونے والا ہے وہ کب ظہور کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون ھذا الامر الذی تنتظرون حتی یبرأ بعضکم من بعض. ظہور مہدی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر تبرہ نہ کریں. ویلعن بعضکم بعضا, اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر تبرہ نہ کریں. ویلعن بعضکم بعضا, اور شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کریں. ویدخل بعضکم فی وجہ بعض, اور شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے منہ پہ نہ تھوک دیں. وحتی یشہد بعضکم بالکفر علی بعض, اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر نہ قرار دے دیں. قلت ما فی ذلک خیر, تو راویہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے صاحبزادی سے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خیر کی بات نہیں ہوئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا الخیر کلہ فی ذالک عند ذالک یقوم قائمنا فیرفع ذالک کلہ. یہ خیر کا دور نہیں ہے جب ہمارا قائم خروج کرے گا, جب خیر کا دور ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھیں آپ.
چھٹے امام سے روایت ارشاد فرمایا کہ یزجر الناس قبل قیام القائم ان معاصیہم بالنار تظہر لہم فی السماء. ظہور مہدی سے پہلے پروردگار عالم لوگوں کو ڈرائے گا ایک آگ کے ذریعے سے جو سارے آسمان پر ظاہر ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے. وحمرۃ تجلل السماء, اور ایک سرخی ہوگی جو پورے آسمان کو گھیر لے گی. وخسف ببغداد, پھر بغداد میں ایک دھماکہ ہوگا جس سے خلق کثیر مر جائے گی. وخسف ببلدۃ البصرہ, پھر شہر بصرہ میں ایک دھماکہ ہوگا اور خلق کثیر مر جائے گی. ودماء تسفک بها, اور بے انتہا خونریزی ہوگی ان دونوں شہروں میں. وخراب دورها, ان شہروں کے گھر تباہ ہو جائیں گے. وفناء یقع فی اہلها, اور اس کے رہنے والے فنا ہو جائیں گے. وشمول اہل العراق خوف لا یکون معه قرار, اور سارے اہل عراق پر ایک ایسا خوف ہوگا کہ انہیں پھر قرار نہیں ملے گا. امیر المومنین سے سوال کیا گیا, ابن نباتہ نے سوال کیا کہ کب ظہور ہوگا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا عمراء کفرا, کافر لوگوں کی حکومت ہوگی. وامناء خونہ, خائن لوگ امانت دار ہوں گے. وعرفاء فسقہ, عارف اور صوفی لوگ فاسق و فاجر ہوں گے. فتکثر التجار, اس زمانے میں تاجروں کی کثرت ہوگی. وتقل الارباح, اور منافع بہت کم ہو جائیں گے. ویفشو الربا, اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ سود کا کاروبار عام ہوگا. وتتناکر المعارف, اور دین کی باتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. وتعظم الاہلہ, اس زمانے میں چاند بڑے ہو جائیں گے, پہلی رات کا چاند دوسری کا نظر آئے گا. وتکتفی النساء بالنساء والرجال بالرجال, عورتیں عورتوں سے ازدواج کریں گی اور مرد مردوں سے ازدواج کریں گے. پانچویں امام نے ارشاد کیا لا یقوم القائم الا علی خوف شدید من الناس, مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ سارے انسانوں پر ایک شدید خوف مسلط نہ ہو جائے. وزلازل, اور پوری دنیا میں زلزلے نہ آنے لگیں. وفتنتن, اور ساری دنیا میں جنگیں نہ شروع ہو جائیں. وبلاء یصیب الناس, اور بلائیں ساری انسانیت کو گھیر لیں. وطاعون قبل ذالک, اور اس سے پہلے پلیگ پھیل جائے. وسیف قاطع بین العرب, اور عرب حکومتیں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں. واختلاف شدید بین الناس, اور سارے انسانوں میں اختلاف شدید پیدا ہو جائے. وتشتیت فی دینہم, ان کے دین میں اختلافات ہو جائیں. وتغییر فی حالہم, ان کی حالت میں تغیر ہو جائے. اور انسان اتنے پریشان ہو جائیں کہ حتی یتمنی المتمنی الموت صباحا و مساء, لوگ پریشان ہو کر صبح و شام اپنے مرنے کی دعائیں مانگیں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے کہ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ذلیل کرنے والا ایک عذاب دنیا میں بھی آنے والا ہے اور آخرت میں بھی. تو میں نے امام سے سوال کیا کہ وما ہوا عذاب الخزی دنیا, دنیا میں ذلیل کرنے والا عذاب کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امام نے وَأَيُّ خِزْيٍ یا ابا بصیر اشد, ابو بصیر اس سے بڑی ذلیل کرنے والی چیز اور کیا ہوگی کہ ان یکون الرجل فی بیتہ وحجالہ ولا اخوانہ, کہ ایک مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا, اپنے کمرے میں بیٹھا ہوگا, اس کے بھائی اور اس کے اہل و عیال اس کے قریب بیٹھے ہوں گے. اذ شقا اہلہ الجیوب علیہ وصرخوا, کہ اتنے میں اس کے اہل و عیال اپنے گریبان کو پھاڑ لیں گے اور چیخنا شروع کریں گے اور آوازیں باہر تک جائیں گی. فیقول الناس ما ھذا, تو محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوا. فیقال مسخ فلان الصاع, تو گھر والے جواب دیں گے کہ اس آدمی کی جنس تبدیل ہو گئی. فقلت قبل قیام القائم و بعدہ, تو میں نے پوچھا کہ یہ ظہور مہدی سے قبل ہوگا یا بعد ہوگا؟ قال لا بل قبل ہوگا, کہا کہ نہیں یہ بعد میں نہیں ہوگا بلکہ یہ علامات ظہور مہدی میں.
اسی راوی نے پھر امام سے سوال کیا کہ ظہور کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما یکون ھذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس. آپ اس دور کے سیاسی نظام کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے ملک کے سیاسی نظام کو بھی، ساری پارٹیوں کے منشور کو اور دوسرے ملکوں کے بھی. امام سے سوال ہوا کہ کب ظہور ہوگا مہدی کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما یکون ھذا الامر، یہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا حتی لا یبقى صنف من الناس، یہاں تک کہ انسانوں میں سے کوئی ذات اور کوئی نسل ایسی نہیں بچے گی الا وقد ولوا علی الناس، یہاں تک کہ وہ سب حکومت کرے لوگوں پر. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، اللہ ہر صنف کے اور ہر ذات کے لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ حکومت کر لیں، تاکہ بعد میں یہ کہنے کو نہ رہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم عدل کرتے. ثم یقوم القائم بالحق والعدل، تو جب سب اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں گے، سب قومیں سب ذاتیں جب حکومت کر لیں گی تو پھر قائم کا ظہور ہوگا جو حق اور عدل کے ساتھ حکومت کرے گا. بس چونکہ اس کے بعد بھی پروگرام ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ آئندہ ہفتے اتوار، پیر اور منگل کو پروگرام رکھا گیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اتوار، پیر اور منگل کو 9:30 بجے پروگرام رکھا گیا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اتوار کی شب میں یہاں پر خواتین کا کوئی پروگرام ہے، اس لیے اب یہ پروگرام پیر، منگل اور بدھ کی شبوں میں ہوگا رات کے 9:30 بجے. تو 2 دن تقلید کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور تیسرے دن وہ علامتیں جو بچ گئی ہیں انہیں میں بیان کروں گا. اور اب اس سلسلے کی آخری حدیث عرض کر رہا ہوں، باقی جو بچیں گی وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے عرض کی جائیں گی. روایت بہت طویل ہے اور میں اسے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں سے کچھ حصے اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ حضرات نے نہیں سنے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ کے چند صحابی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور امام ان مصائب کو بیان کر رہے تھے جو ان پر اور ان کے خاندان پر گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ راوی نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول، ہم نے تو بڑا انتظار کیا مہدی کا اور اب تک ظہور نہیں ہوا، تو اب آپ فرمائیں کہ اس کا ظہور کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الا تعلم ان من انتظر امرنا والصبر على ما يرى من الاذى والخوف هو غدا في زمرتنا. راوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اپنی مصیبتوں سے پریشان ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑا انتظار جھیلا. آگاہ ہو جا کہ جو شخص بھی ہمارے مہدی کے ظہور کا انتظار کرے، والصبر على ما يرى من الاذى والخوف، اور اس کو جو اذیتیں درپیش ہوں غیبت کے زمانے میں اور جو خوف مسلط ہو اس پر غیبت کے زمانے میں، اگر وہ اس پر صبر کر جائے تو ہوا غدن فی زمرتنا، تو کل جب ہماری حکومت کا دور ہوگا تو وہ ہم میں شامل ہوگا، ہمارے محمد میں. بس آخری روایت، فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَذَهَبَ أَهْلُهُ، اے شخص جب تو یہ دیکھ لے کہ حق مر گیا اور اہل حق ختم ہو گئے. وَرَأَيْتَ الْجَوْرَ قَدْ شَمَلَ الْبِلَادَ، جب تو دیکھے کہ ظلم و جور ساری دنیا میں عام ہو گیا. وَرَأَيْتَ الْقُرْآنَ قَدْ خَلُقَ، تو دیکھے گا کہ قرآن پرانا ہو جائے گا. وَأُحْدِثَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، اور اس میں سے وہ نئی نئی باتیں نکالی جائیں گی جو نہیں ہیں. وَبُجِّهَ عَلَى الْأَهْوَاءِ، اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی. وَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَاطِلِ قَدْ اسْتَعْلَوْا عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، اور تو دیکھے گا کہ باطل کے ماننے والے حق والوں پر غالب آ گئے. وَرَأَيْتَ الشَّرَّ ظَاهِرًا لَا يُنْهَى عَنْهُ، تو دیکھے گا کہ شر اور فسق و فجور علانیہ ہوگا اور کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہوگا. وَرَأَيْتَ النِّسَاءَ يَتَّخِذْنَ الْمَجَالِسَ كَمَا يَتَّخِذُ الرِّجَالُ، اور تو مستقبل میں دیکھے گا کہ عورتیں ویسی ہی مجلسیں منعقد کریں گی جیسا کہ مرد کرتے ہیں، ویسے ہی جلسے، ویسی ہی انجمنیں بنائیں گی جیسا کہ مرد بناتے ہیں. وَكَانَ صاحب المال اعز من المومن، اس دور میں مالدار انسان مومنوں سے زیادہ عزت رکھتا ہوگا. وَكَانَ الرِّبَا ظَاهِرًا لَا يُعَيَّدْ، سود بہت عام ہوگا اور لوگ اسے عیب نہیں سمجھیں گے.
ورأیت اکثر الناس بخیر بیت من یساعد النساء علی فسقہن، اور تو دیکھے گا کہ اس دور کے اکثر لوگوں میں بہترین اشخاص وہ شمار ہوں گے جو اپنی عورتوں کو فسق و فجور پر آمادہ کریں گے. ورأیت القمار الظہر، تو دیکھے گا کہ جوا اس دور میں بہت عام ہو جائے گا. ورأیت الملاہی قد ظہرت یمر بها لا یمنعها احد احدا، تم دیکھو گے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ بڑے بڑے مکانات بنائے جائیں گے لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے. یمر بها، لوگ اس کی طرف سے گزریں گے اور اس میں داخل ہوں گے. لا یمنعها احد احدا، اور کوئی شخص دوسرے کو اس میں داخل ہونے سے منع نہیں کرے گا. ولا یشترع احد علی منعها، بلکہ کسی میں جرأت نہ ہوگی کہ دوسرے کو ٹوک سکے کہ تم کہاں جا رہے ہو. ورأیت الغیبۃ تستملع، اور تم دیکھو گے کہ ایک دور میں غیبت مذاق کی بات ہو جائے گی اور لوگ مزہ لینے کے لیے غیبت کریں گے. ویبشر بها الناس بعضهم بعضا، اور اگر ایک انسان کو کسی کی برائی معلوم ہو جائے گی تو وہ دوسرے انسان کو خوشخبری کے طور پر سنانے کے لیے جائے گا. ورأیت الحرمین یعمل فیہما بما لا یحب اللہ، تم دیکھو گے کہ مکے اور مدینے میں وہ سب کچھ ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ورأیت المعازف ظاہرۃ فی الحرمین، تم دیکھو گے کہ مکے اور مدینے سے گانے اور بجانے کی آوازیں بلند ہوں گی. ورأیت المیت یحظ بہ فلا یفزع لہ احد، اور تم دیکھو گے کہ میتیں اکھاڑی جائیں گی، انہیں کاٹا جائے گا اور لوگوں کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا. ورأیت الرجل ينفق الکثیر فی غیر طاعت اللہ، تم دیکھو گے کہ انسان مال کثیر صرف کرے گا فسق و فجور کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ایک پیسہ بھی صرف نہ کرے گا. ورأیت النساء قد غلبن علی الملک، اور تم دیکھو گے کہ عورتیں حکومت میں داخل ہو گئیں اور انہیں حکومت میں مقامات مل گئے. ورأیت الخمر یتداوی بها، اور تم دیکھو گے کہ شراب کے ذریعے سے حکیم مریضوں کا علاج کریں گے. وتوصف للمریض، اور مریض سے تعریف کریں گے کہ یہ فائدے کی چیز ہے. ویستشفى بها، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا یابی کا مشورہ دیں گے. ورأیت الاذان بالاجر والصلاۃ بالاجر، اور تم دیکھو گے کہ آخر زمانے میں اذان دینے کی بھی اجرت لی جائے گی اور نماز پڑھانے کی بھی اجرت لی جائے گی. درود پڑھے ایک مرتبہ. بس آج کی گفتگو اس مقام پر ختم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر سے آپ کی خدمت میں پھر حاضری دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.